اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری میں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، جدید سائنس جہاں انسانی فلاح کے لیے استعمال ہو رہی ہے، وہاں پر انسانیت کے لیے بہت سے خطرات بھی لاحق ہو چکے ہیں۔ سائنس کی اسی ترقی کو انسانیت کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم بات کریں گے ہارپ پروجیکٹ۔ ہارپ پروجیکٹ امریکی ریاست الاسکا میں چلنے والے ایک بڑے ریسرچ پروجیکٹ کا نام ہے۔ یہ پروجیکٹ 23 سے 35 ایکڑ رقبے پر لگائے گئے 180 ٹاورز اور انٹینوں پر مشتمل ہے، جس سے 3 بلین واٹ طاقتور الیکٹرو میگنیٹک ویوز پیدا کی جا سکتی ہیں۔ ہارپ پروجیکٹ انگلش کے الفاظ ہائی فریکوینسی ایکٹیو اورورل ریسرچ پروگرام کا مخفف ہے۔ اس پروجیکٹ کی بنیاد 1993 میں رکھی گئی، جس کے مقاصد میں مصنوعی موسمی تبدیلیوں، زمینی ذخائر کی تلاش اور وائرلیس کمیونیکیشن کی ٹیکنالوجی کا حصول تھا۔ خواتین و حضرات، یہاں سوال یہ ہے کہ کیا یہ ٹیکنالوجی مکمل طور پر انسانیت اور انسانی معاشروں کے لیے فائدہ مند اور محفوظ ہے؟ ناظرین، اس سوال کا جواب آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مل جائے گا۔ زمین کے اوپر فضا کی مختلف تہوں میں ایک تہہ کا نام ایونوسفیر ہے۔ اس تہہ کی موٹائی سطح زمین سے 70 سے 300 کلومیٹر دور تک ہے۔ الاسکا میں موجود اس پروجیکٹ کے کیمپ سے مختلف پاور اور فریکوینسی کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو بڑے اینٹینا کی مدد سے ایونوسفیر میں بھیجا جاتا ہے، جس سے وہاں بہت زیادہ مصنوعی حرکت پیدا کر کے موسم میں غیر معمولی تبدیلی پیدا کی جاتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک طرف کسی خطے کو بارشوں سے بالکل محروم کر کے بنجر بنایا جا سکتا ہے، اور دوسری طرف کسی خطے میں حد سے زیادہ بارشوں سے مصنوعی سیلاب بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس ٹیکنالوجی کی مدد سے دنیا کے مختلف خطوں میں زیر زمین ذخائر کی موجودگی اور ان کی مقدار کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے مختلف فریکوینسی اور پاور کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز زمین میں موجود ٹیکٹونک پلیٹ سے ٹکرا جاتی ہیں، اور ٹکرا کر واپس آنے والی ویوز سے ریکوائرڈ معلومات لے لی جاتی ہے۔ تیل، گیس اور دوسرے زیر زمین ذخائر کی تلاش کے لیے بھیجی جانے والی ویوز کی انرجی مختلف رکھی جاتی ہے۔ اس لیے ان ویوز کی مدد سے زیر زمین ایسی جگہ جہاں زلزلے کے امکانات پہلے سے پائے جاتے ہوں، ان کو ٹریگر کیا جا سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس پروجیکٹ کی مدد سے ایونوسفیر کا درجہ حرارت بہت زیادہ حد تک بڑھا دیا جاتا ہے، جس سے ایکسٹریملی لو فریکوینسی ویوز پیدا کر کے ان کا رخ زمین کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ ایکسٹریملی لو فریکوینسی ویوز کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہزاروں میل کا فاصلہ طے کرنے کے باوجود بھی پھیلتی نہیں ہیں اور اپنی توانائی ضائع نہیں کرتی۔ اس لیے ان کی مدد سے انرجی کی بہت بڑی مقدار کو زمین یا فضا کے کچھ حصے پر فوکس کر کے بہت بڑی مقدار میں پلازما پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اسی پلازما کی مدد سے جنگلوں میں آگ لگائی جا سکتی ہے، اڑتے جہاز کے انجن کو آگ لگا کر گرایا جا سکتا ہے، اور گلیشیئرز کو مصنوعی طور پر پگھلا کر سیلاب بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ انسانی ذہن اور دل بہت کم فریکوینسی کی ویوز پیدا کرتے ہیں، کیونکہ اس ٹیکنالوجی سے انڈائریکٹ طریقے سے ایکسٹریملی لو فریکوینسی ویوز پیدا کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر زمین یا زمین کی فضا میں بہت بڑے پیمانے پر ان ویوز کا استعمال کیا گیا تو انسانی ذہن اور دماغ کو بھی متاثر کر سکتی ہیں۔ خواتین و حضرات، کیونکہ اس پروجیکٹ کو امریکی ڈیفنس اتھارٹی کی مالی معاونت حاصل ہے، اس لیے اس پروجیکٹ سے حاصل ہونے والی ٹیکنالوجی کا اسی ادارے کے پاس ہونا ایک یقینی بات ہے، جو کہ اس کا استعمال اپنے کسی بھی بین الاقوامی سیاسی، معاشی اور ملٹری مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ بین الاقوامی سائنسی منشور کی روشنی میں سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ اس ٹیکنالوجی سے غیر معمولی موسمی تبدیلیاں پیدا کر کے شدید بارشیں، طوفان اور سیلاب پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن آیا اس ٹیکنالوجی سے زلزلے پیدا کیے جا سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس میں سائنسدانوں میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، اگر دیکھا جائے، ایشیا آج ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے
جو مستقبل میں امریکہ سمیت پورے یورپ کے لیے ہر میدان میں ایک چیلنج ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایشیا کی ابھرتی طاقتوں کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے اور ایشیا میں امریکی طفیلی ریاستوں کو اپنے ہاتھوں سے نکلنے سے روکنے کے لیے اس ٹیکنالوجی کے استعمال کے خطرات موجود ہیں۔ ماہرین کے مطابق امریکہ یہ ٹیکنالوجی سن 2000 کے آخر تک حاصل کر چکا تھا، اس لیے 2000 سے اب تک ایشیا کے مختلف خطوں میں آنے والے سیلاب، طوفان اور غیر معمولی موسمی تبدیلیاں تمام سوالیہ نشان ہیں، اور ان کے پیچھے اس ٹیکنالوجی کے استعمال ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں سائنسدان مکمل طور پر خاموش ہیں۔ آپ افغانستان میں دیکھ لیں، افغانستان میں 2002 میں آنے والا زلزلہ، پاکستان میں 2005 میں آنے والا زلزلہ اور 2010 کا سیلاب جس میں $70 ارب کا نقصان ہوا، فطری نہیں تھے۔ چین میں 2008 اور 2010 میں آنے والے زلزلے، جاپان میں 2011 میں آنے والے سونامی اور زلزلے بھی مصنوعی نظر آتے ہیں۔ خواتین و حضرات، سائنس اور ٹیکنالوجی انسانیت کی مشترکہ میراث ہے، یعنی ان کی ترقی سے انسانیت کو بحیثیت مجموعی فائدہ پہنچنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک محدود طبقہ تو اس سے فائدہ اٹھائے اور باقی سارے طبقے اس ٹیکنالوجی کے عذاب میں مبتلا رہیں۔ امریکہ کی انسان دشمن پالیسیوں میں جنونیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے ایٹم بم کا استعمال، پھر ہارڈ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے والا واحد ملک ہے۔ اللہ تعالیٰ براعظم ایشیا کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خواتین و حضرات، اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اب آپ ہماری ویڈیوز ہمارے فیس بک پیج نالج فیکٹری پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔